پرانے وقتوں کے بنے اس وسیع اور عریض مکان کے دلان میں رات کی سیاہی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھٹن پھیلتی جا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر لگے نیم کے درخت کے پتے ساکت تھے، جیسے ہوا بھی کسی آنے والے طوفان کے خوف سے رک گئی ہو۔ حورین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو میں سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ اس کی انگلیوں کے پورے سفید پڑ رہے تھے اور آنکھوں میں تیرتے آنسو پلکوں کی باڑ توڑنے کے لیے بے قرار تھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے اس کے سگے چچا توقیر صاحب اپنے چہرے پر ایک کاروباری مصلحت سجائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اپنے بھائی کی یتیم بیٹی کے لیے کوئی رحم یا ہمدردی کا نشان تک نہیں تھا۔ توقیر صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا سنجیدہ اور ہمدردانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے لہجے کی چمک ان کے اندر کے لالچ کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حورین بیٹا، میں تمہارا برا نہیں چاہوں گا۔ تم جانتی ہو کہ میرے حالات اس وقت کتنے خراب ہیں۔ سیاست کی دنیا میں ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے اور کاروبار ڈوب چکا ہے۔ ایسے میں فارغ شاہ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہماری ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے۔ وہ ایک بہت بااثر اور طاقتور انسان ہے۔ اس کا نام ہی ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ تمینہ بیگم جو توقیر صاحب کی اہلیہ تھی، وہ بھی وہیں کھڑی حورین کو گھور رہی تھی۔ ان کے دل میں حورین کے لیے بچپن ہی سے ایک بوجھ کا احساس تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ یہ یتیم لڑکی جلد سے جلد اس گھر سے نکل جائے تاکہ ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے راستے صاف ہو سکے۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ حورین، تم چچا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ صرف ہماری ڈوبتی کشتی کا سوال نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی بقا کا بھی مسئلہ ہے۔ اس عمر میں کوئی تم جیسی لڑکی سے بنا جہیز کے شادی نہیں کرے گا، اور فائدی شاہ جیسا امیر کبیر انسان اگر خود ہاتھ بڑھا رہا ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہونی چاہیے۔ حورین نے تڑپ کر اپنی نمالود آنکھیں اٹھائی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ چچا جان، آپ جس شخص کو میری حفاظت کی ضمانت کہہ رہے ہیں نا، کہ آپ نے اس کے بارے میں اٹھتی ہوئی خبریں نہیں سنی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار ڈالا ہے۔ وہ ایک سنگ دل اور بے رحم انسان ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ مجھے اس کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ مجھے اس محل کی دولت نہیں چاہیے چچا جان، مجھے کسی چھوٹے سے کوارٹر میں بھیج دیں، میں محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے اس جلاد کے سامنے مت پھینک کے میں مر جاؤں گی، لیکن وہاں جی نہیں پاؤں گی۔ توقیر صاحب کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں بولے کہ یہ سب دنیا کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سیاست اور بزنس کی دنیا میں ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں، مجھے بحث نہیں چاہیے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، پرسوں تمہارا نکاح ہے اور یہی اس گھر کا آخری فیصلہ ہے۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے اور نیچے اپنے پیچھے حورین کو ایک ایسے اندھیرے میں چھوڑ گئے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمینہ بیگم نے بھی جاتے جاتے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حورین کو دیکھا اور کہا کہ زیادہ نخرے مت دکھاؤ لڑکی، کل صبح تمہارے لیے پارلر والی آ جائے گی، اور اپنی شکل کو تھوڑا سدھارو تاکہ شاہ صاحب کو پہلی نظر میں تم پر غصہ نہ آئے۔ اگلے 2 دن حورین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن حورین کے لیے یہ تیاریاں اس کی اپنی زندگی کی قربانی کی علامت تھی۔ نہ کوئی ہنسی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی، بس ایک خاموش ماتم تھا جو حورین کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جو بار بار اپنے مرحوم والدین کو یاد کرتی اور سوچتی کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو اسے اس طرح کسی کے سیاسی اور مالی فائدے کے لیے قربان نہ کیا جاتا۔ دالان میں بجنے والے ڈھولک کی تھاپ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ کزن زویا اور عالیہ اپنے مہنگے لباس سلوانے میں مصروف تھی اور حورین کچن کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار فارغ شاہ کا وہ مبہم سا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے کبھی اخبارات کی سرخیوں میں دیکھا تھا۔ ایک سنگ دل، مغرور اور خطرناک انسان جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے۔ بالآخر وہ شام آ ہی گئی جس کا حورین کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ سفید رنگ کے بھاری روسی لباس میں لپٹی حورین آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی کا پتہ دے رہی تھے۔
جب نکاح خواہ نے اسے اجازت مانگی تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس کے حلق سے جیسے الفاظ پھنس گئے تھے۔ چچا کے سخت اور جابرانہ اشارے پر اس نے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ اس کی آزادی، اس کی خواہشات اور اس کے خوابوں کی موت کا پروانہ تھا، جس پر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کر دیے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو حورین کو دالان سے گزارا گیا، جہاں توقیر صاحب نے بنا کسی خاص تاثر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی میں بیٹھا دیا۔ گاڑی جیسی حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، حورین کو لگا کہ اس کے پیچھے اس کے بچپن کے تمام معصومیت اور یادیں ہمیشہ کے لیے دفن ہوگی۔ بڑے شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع شاہ ہاؤس کا وہ وسیع اور عریض کمرہ حورین کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ کمرے کی بناوٹ اور آرائش میں اسراف اور عمارت تو صاف جھلکتی تھی، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی سرد مہری پھیلی ہوئی تھی۔ حورین بیٹھ کے کونے پر اپنے بھاری سرخ اور سنہرے عروسی جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر اس طرح گرا ہوا تھا جیسے وہ دنیا کی ہر نظر سے خود کو چھپا لینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو آپس میں سختی سے مسل رہے تھے، اور اس کی ہر سانس کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن ایک نامعلوم خوف سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود امپورٹنٹ فانوس کی مدھم روشنی دیواروں پر حورین کا ایک لمبا اور خوفزدہ سایہ بنا رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کا لوک کھولنے کی آواز آئی تو حورین کا پورا وجود ایک دم سہم گیا۔ قدموں کی دھیمی لیکن پر اعتماد چاپ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کی آواز حورین کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ فارغ شاہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا اوپر کا بٹن کھولا اور اپنی گہری پرکشش لیکن حد درجہ سنجیدہ آنکھوں سے بیڈ پر بیٹھی اس وجود کو دیکھا، جو خوف کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ فارغ کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تلخی نمایاں تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور حورین کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا لمبا قد اور رعبدار شخصیت کمرے کی فضا پر حاوی ہو چکی تھی۔ فارغ نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حورین کے چہرے سے گھونگھٹ کو ہٹا دی۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی حورین نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کے چہرے کی زردی اور گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے نشانات دیکھ کر فارغ کے ابرو میں بل پڑ گئے۔ اس نے حورین کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے لمس سے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن جیسے اس کا ہاتھ حورین کی جلد سے چھپا، حورین تڑپ کر پیچھے ہٹی اور بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، جن میں صرف اور صرف وحشت اور التجا تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ پلیز میرے قریب مت آئیے گا۔ میں جانتی ہوں آپ کتنے ظالم ہیں۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے اپنے پاس مت لائیے۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، اس گھر کی ملازمہ بن کر رہ لوں گی، لیکن مجھے جان کی امان دے دی۔ حورین کے منہ سے الفاظ سن کر فارغ شاہ کا پورا وجود ایک دم سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ ایک دم سرد غصے نے لے لی۔ اس کا مردانہ غرور اس معصوم لڑکی کے لفظوں سے بری طرح مجروح ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حورین کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کا یہ اچانک جھکنا حورین کی دھڑکنوں کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ فارغ نے انتہائی دھیمے لیکن کاردار لہجے میں کہا کہ تو میرے بارے میں یہ کہانیاں سن کر یہاں آئی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی جلاد ہوں جو اپنی ہی بیویوں کا خون کرتا ہے؟ اگر میں اتنا ہی برا تھا تو تمہارے چچا نے تمہارا سودا مجھ سے کیوں کیا؟ انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارا پورا خاندان اس وقت میری جیب میں پڑے پیسوں کے سہارے سانس لے رہا ہے؟ تو میرے سامنے معصوم بننے کی اداکاری مت کرو۔ حورین اس کے اس تیکھے سوال پر کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ بس بے بسی سے روتی رہی۔ اس کے آنسو اس کے ریشمی جوڑے پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ فارغ نے اس کے چہرے کے قریب سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اس نے کہا کہ سنو حورین بیگم، مجھے بھی شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ رشتہ صرف تمہارے خاندان کو سڑک پر آنے سے بچانے کے لیے ہوا ہے، لیکن اب جب تم اس گھر میں آ چکی ہو تو میری بیوی ہو۔ یہ خوف کا ڈرامہ میرے سامنے بند کرو، کیونکہ مجھے بزدل لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ مڑا صوفے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے اپنی بلیک لیدر جیکٹ اتاری
اور وہیں دراز ہو گیا۔ اس نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر دی اور اب کمرے میں صرف ایک مدھم سائڈ لیمپ کی روشنی باقی تھی جو ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں اور غلط فہمیوں کو صاف نمایاں کر رہی تھی۔ حورین ساری رات اسی کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی اور فارس شاہ چھت کو تکتے ہوئے اپنے ماضی کے ان زخموں کو یاد کرتا رہا جن کا سچ دنیا سے بالکل چھپا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کے باہری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو حورین کی آنکھ کھلی۔ وہ رات بھر بیٹھ کے اسی کونے میں سسکتی رہی تھی۔ اس کا پورا جسم اکڑ چکا تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ اس نے دیکھا کہ صوفہ خالی تھا، فارس شاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ کب اٹھ کر گیا حورین کو پتہ بھی نہ چلا۔ حورین نے آہستہ سے اپنے پاؤں زمین پر رکھے اور واش روم کی طرف بڑھی۔ آئینے میں جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے خود پر ترس آنے لگا۔ شادی کا وہ بھاری جوڑا اب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ایک سادہ سا سوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت کی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس نے قید خانے کے اصول کیا ہیں۔ شاہ ہاؤس کے ملازم ڈائننگ ہال میں ناشتہ سجا رہے تھے۔ وہاں کی بڑی ضعیف ملازمہ مائی بختوں نے جب حورین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بی بی جی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیے ناشتہ کر لیں۔ شاہ صاحب تو صبح سویرے ہی آفس کے لیے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ حورین نے مائی بختوں کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک خلوص تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا کیا شاہ صاحب ہمیشہ اتنے ہی غصے میں رہتے ہیں؟ بختوں نے ایک گہرا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی بی بی جی شاہ صاحب دل کے برے نہیں ہیں، بس وقت اور اپنوں کے دھوکے نے ان کے دل پر پتھر کی پرت چڑھا دی ہے۔ آپ وقت کے ساتھ سب سمجھ جائیں گی۔ دن گزرتے گئے اور حورین کا یہ معمول بن گیا۔ وہ پورا دن حویلی کے بڑے بڑے دالانوں میں اکیلی گھومتی، کتب خانے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی یا پھر مائی بختوں کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ فارس شاہ کا سامنا اس سے بہت کم ہوتا تھا اور جب بھی ہوتا دونوں کے درمیان ایک خم اور جنگ جاری رہتی۔ فارس حورین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا لیکن اس کے لہجے کی سختی اور دوری کم نہیں ہو رہی تھی۔ حورین کو لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ بندھ گئی ہے جس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں۔ وہ اکثر راتوں کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کے تاروں کو دیکھتی اور اپنے چچا کے اس فیصلے کو کوستی جس نے اسے اس تنہائی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ شاہ ہاؤس کی صبحیں جتنی پرسکون نظر آتی تھی اندرونی طور پر اتنی ہی پرشوب تھی۔ نکاح کو کئی ہفتے گزر چکے تھے لیکن حورین اور فارس کے درمیان سرد مہری کی وہ دیوار جوں کی توں قائم تھی۔ حورین دن بھر اپنے کمرے میں محصور رہتی یا پھر ڈرتے ڈرتے گھر کے کاموں میں دل لگانے کی کوشش کرتی، جبکہ فارس صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے لیکن وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور زندگی اکثر انسان کو وہاں لے آتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حورین کے دل میں فارس کے لیے خوف اب آہستہ آہستہ ایک گہری تجسس میں بدل رہا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ فارس اپنے ملازمین کے ساتھ کتنا منصف مزاج ہے اور وہ کبھی بھی کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتا تھا، تو پھر لوگ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہتے تھے؟ ایک شام جب باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی ہولناک آوازیں گونج رہی تھی، حورین کچن میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ گھوپ اندھیری اور بجلی کی کڑک نے حورین کے دل میں اس پرانے خوف کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ وہ گھبرا کر لاؤنج کی طرف بڑھی لیکن اندھیرے میں اس کا پاؤں سیڑھیوں کے پاس بڑے ایک گلدان سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ وہ فارس تھا جو اسی وقت باہر سے لوٹا تھا۔ بارش کے پانی سے اس کے بال اور کندھے گیلے تھے۔ اس کے وجود سے مٹی اور عطر کی ایک سحر انگیز خوشبو آ رہی۔ اس کے بازوؤں کا گھیرا اتنا مضبوط تھا کہ حورین کو اپنی تمام تر گھبراہٹ کے باوجود ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ حورین نے خوف اور گھبراہٹ میں فارس کی قمیض کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں فارس کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ فارس نے اسے خود سے دور نہیں کیا بلکہ انتہائی نرمی سے اسے سنبھالا
اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی فلیش لائٹ آن کی تو حرین کا خوف سے زرد چہرہ اور کپکپاتے ہونٹ اس کے سامنے تھے۔ فارس نے پہلی بار اپنی اس سخت گیری کو پسے پشت ڈالا جو اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ حرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر انتہائی دھیمے اور مخلص لہجے میں بولا کہ حرین کب تو خود کو اس خوف کی آگ میں جلاتی رہو گی؟ کیا میں واقعی تمہیں اتنا بڑا جلاد نظر آتا ہوں کہ تم میرے چھونے سے بھی مرنے لگتی ہو؟ میں نے آج تک کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور تم تو میری عزت ہو۔ حرین نے روتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائی اور بولی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ سچ مچ؟ فارس نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بات پوری کرنے سے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد تھا جو حرین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فارس نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ میری پہلی بیوی ایک سنگ دل عورت تھی جس نے میرے خاندان کی دولت کے لیے مجھ سے شادی کی، اور جب اس کا دل بھر گیا تو وہ میرے ایک بدترین سیاسی دشمن کے ساتھ مل کر ہماری خاندانی ساکھ کو تباہ کرنے کی سازشیں کرنے لگی۔ وہ ایک حادثے میں مری تھی حرین، لیکن دنیا نے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا کیونکہ ایک طاقتور مرد پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو صفائی دینا پسند نہیں کیا، لیکن آج تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے یہ نفرت اور خوف مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ فارس کی سچے اور دردمندانہ اعتراف نے حرین کے دل پر لگی خوف کی برف کو جیسے ایک ہی پل میں پگھلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس انسان کو پتھر سمجھ رہی تھی وہ دراصل خود اپنوں کے دیے ہوئے زخموں سے چور تھا۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان کی سردی کم ہونے لگی تھی۔ فارس اب شام کو جلدی گھر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے۔ حرین کو اب اس کے قدموں کی جاپ سے خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا انتظار رہتا تھا۔ وہ فارس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بناتی اور فارس اس کی چھوٹی سی کوشش کو اپنی مسکراہٹ سے سراہتا۔ زندگی اب ایک خوبصورت راستے پر گامزن تھی، لیکن توقیر صاحب کا لالچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ اس سچ کو اپنے اندر جذب بھی کر رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں توقیر صاحب کا اصل چہرہ بھی سامنے آ گیا۔ وہ شاہ ہاؤس آئے اور فارس کی غیر موجودگی میں حرین پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ فارس کے لاکر کی چابیاں اور کچھ اہم کاروباری کاغذات چوری کر کے ان کے حوالے کرے تاکہ وہ فارس کو بلیک میل کر سکے۔ توقیر صاحب نے غصے میں کہا کہ حرین، بھول مت کہ میں نے تیرا سودا کس لیے کیا تھا۔ اگر تو نے میرا کام نہ کیا تو میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ میں فارس شاہ کو برباد کر دوں گا اور تجھے واپس اسی دالان کے اندھیرے میں پھینک دوں گا جہاں تیری اوقات ایک یتیم لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ حرین جو اب تک ایک کمزور اور ڈری ہوئی لڑکی تھی، اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد اندر سے ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو کر صاف انکار کر دیا اور بول پڑی کہ چچا جان، آپ نے میرا سودا اپنی ساکھ بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن اب میں فارس شاہ کی عزت اور ان کی بیوی ہوں۔ اپنے شوہر کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنوں گی۔ آپ نے مجھے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، لیکن فارس نے مجھے اس گھر میں ملکہ کا رتبہ دیا ہے۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیں اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں۔ توقیر صاحب نے غصے میں حرین پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن اسی لمحے لاؤنج کا باہری دروازہ کھلا اور فارس اپنے محافظوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ توقیر صاحب کی تمام چالوں سے پہلے ہی باخبر تھا۔ اس نے پولیس کو بھی ساتھ لے رکھا تھا۔ فارس نے توقیر صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ توقیر صاحب، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آپ کی تمام تر بدمعاشیوں اور چوریوں کے ثبوت اس وقت پولیس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے سوچا تھا کہ آپ حرین کو استعمال کر کے مجھے جھکا لیں گے، لیکن آپ بھول گئے کہ حرین اب شاہ خاندان کی ڈھال ہے۔ پولیس نے آگے بڑھ کر توقیر صاحب کو ہتھ کڑی لگا دی۔ توقیر صاحب چلاتے رہ گئے، لیکن قانون کے شکنجے سے وہ بچ نہیں سکتے تھے۔ توقیر صاحب کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا اور حرین کے سر سے ہمیشہ کے لیے یہ جابر چچا کا سایہ ہٹ گیا۔ تمینہ بیگم اور ان کا خاندان بھی اب اپنے کیے کے مصلحتوں کے جال میں پھنس کر سڑک پر آ چکا تھا۔ رات کو جب گھر میں دوبارہ سکون لوٹ آیا تو حرین کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی اور آسمان پر
چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دالان کے نیم کے درخت کے پتے آب و ہوا کے دوش پر جھوم رہے تھے، جیسے وہ بھی اس نئے آغاز پر خوش ہوں۔ فارس خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈال دی۔ حوران مڑی اور اس نے پہلی بار بنا کسی خوف کے فارس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی تلخی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک بے پناہ چاہت اور مان تھا۔ فارس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا کہ شکریہ حوران، آج تم نے میرا ساتھ دے کر میرے ماضی کے سارے زخم بھر دیے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ محبت ہر خوف پر فتح پا لیتی ہے۔ حوران کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو آنسو ٹوٹ کر گرے، جنہیں فارس نے اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کر دیا۔ حوران نے اپنا سر فارس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں اب خوف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی ردم میں چل رہی تھی، اور کہانی اپنے نام جانے عشقم کے سچے جذبوں کے ساتھ ایک لافانی محبت کے روپ میں مکمل ہو چکی تھی۔ اب ان کے سامنے ایک نئی زندگی کا خوبصورت اور روشن سفر تھا، جہاں نہ کوئی غلط فہمی تھی اور نہ ہی کسی ماضی کا سایہ۔ تو ڈیئر پیارے ریڈرز، اگر آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ شارٹ سے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔